روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، یہ تقریباً اب $9 بلین کو ٹچ کر رہا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی جو فلوز آئے ہیں وہ 31% زیادہ ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، کیونکہ ٹیکسٹائل میں بھی ہم اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ اسی طرح یہ پروگریس جو ہے آگے جاری رہے گی۔ مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، شرح سود مسلسل 5ویں بار کم ہوئی، ٹھوس اقدامات سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ محمد اورنگزیب کا ECC اجلاس سے خطاب، کہا پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا معیشت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر خزانہ نے کرنٹ اکاؤنٹ 10 سال بعد سرپلس ہونا اہم پیشرفت قرار دے دی، بولے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا، ترسیلات زر میں 35% اضافہ ہوا، یقین ہے ترسیلات زر $35 ارب سے بڑھ جائیں گی۔ نواں مالی سال کے آخر پر امپورٹ کور کی صلاحیت 3 ماہ ہو جائے گی۔ حکومت کی نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری مکمل، ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق فائلرز پر 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے، نان فائلر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکیں گے، ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ حکومت غیر رجسٹرڈ افراد کی پراپرٹی کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ پابندی کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ اتنا ستیہ ناش انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ جن لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں ان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو کارکردگی اس وقت ان کی ہے۔ انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی پر پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر چڑھائی، قومی اسمبلی میں تنقیدی توپوں کا رخ حکومت کی طرف موڑ دیا۔ سست انٹرنیٹ اور فائر وال پر حکومت پر سخت تنقید۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ایکس ہو وائی یا زیڈ، پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا، آپ کو جو کرنا ہے جلدی کریں، میں نہیں چاہتا کہ بات وزیر اعظم تک جائے، میرا سوال ہے کہ فل سپیڈ میں انٹرنیٹ کب چلنا شروع ہوگا؟ IT سے جڑے لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ شازیہ مری بولی فائر وال سن سن کر کان پک گئے، حکومتی اقدامات کی صورتحال انتہائی مضحکہ خیز ہے، ملک میں انٹرنیٹ بند ہے، ڈیجیٹل پاکستان کا بل لے کر آ رہے ہیں، سوال کچھ پوچھتے ہیں اور جواب کچھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی، نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے۔ یوزر ایکسپیرینس کے جہاں پہ چیلنجز ہیں ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، مختلف وجوہات کی وجہ سے ہمیں ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں، کہیں پہ انٹرنیٹ کی کنجیشن ہے، کہیں پہ اسپیکٹرم اویلیبلٹی کی چیلنجز ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے بھی جب انٹرنیٹ بند کیا گیا فکس لائن نہیں بند ہوئی۔ ہمیں انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی شوق ہے نہ کوئی فائدہ، میرے پاس انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی بٹن نہیں، وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ خواجہ کا پیپلز پارٹی کو ایوان میں جواب۔ دعویٰ کیا ایکس کا استعمال ملک میں 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں، ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں، آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا ہوتی تو فیس بک اور ٹک ٹاک بند ہوتا، ہم انکار نہیں کرتے، انٹرنیٹ یوزر سپیڈ میں فرق پڑا ہے، ہمارے خلاف جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، سیکیورٹی خدشات پر ریگولیٹری نظام حرکت میں آتا ہے، سائبر سیکیورٹی بہتر کریں گے، قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں، تکنیکی بنیادوں پر انٹرنیٹ کی رفتار میں 28% اضافہ ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا اتنے معزز ارکان نے انٹرنیٹ کی شکایت کی ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہے، بہتری آنی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ سیاسی ایشو سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، میرا دفتر اور گھر اس مقصد کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے، حکومت اور اپوزیشن تلخی ختم کرنے اور ملکی مفاد پر بات کرنا چاہیں تو آ جائیں۔
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے بیانات میں سنجیدگی نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی والے بامقصد مذاکرات چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے. وزیر اعظم نے ہمیشہ مذاکرات سے مسائل کے حل کی بات کی. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تحریک انصاف کی اس وقت کمانڈ کوئی نہیں. ایک کمانڈ اڈیالہ جیل اور دوسری پشاور بیٹھی ہوئی ہے. ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سول نافرمانی کی کال دی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم حکومت سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے. سینیٹر طلال چودھری بولے کہ علیمہ خان کو اپنے بھائی اور تحریک انتشار کی ناکامیوں کا ملال ہے. علیمہ خان کے بھائی اپنے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں. پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات میں ملوث ہے. بانی تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. مذاکرات کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے. مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اجلاس سے خطاب. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا اسپیکر کی پیشکش کا خیر مقدم. کہا اسپیکر ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, ان کی طرف سے پیشکش مثبت عمل ہے. مذاکرات کے لیے فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی. ہمارا کچھ نہیں جاتا. سول نافرمانی کی تحریک اور اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر موافقت کی. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر مصر روانہ ہو گئے. وزیر اعظم کی انسانی اسمگلرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت. انسانی اسمگلنگ میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کی رپورٹ طلب کر لی. 2023 کے کشتی حادثے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی میں سست روی پر اظہار برہمی. متعلقہ افسران کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی. کہا 2023 کے حادثے میں 262 پاکستانی جان سے گئے. انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے. اسے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی نے نیشنل فورینسک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا. پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کا بل کے کچھ نکات پر اعتراض. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی درخواست پر اعتراضات واپس لے لیے. نیشنل فورینسک ایجنسی بل وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا. شازیہ قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آج بل منظور ہونے دیں, جو کچھ کمی ہوگی بعد میں شازیہ مری ترامیم لے آئیں. حکومت مخالفت نہیں کرے گی. چیف جسٹس پاکستان نے بھٹو قتل کیس کے فیصلے کو عدالتی تاریخ کا افسوسناک باب قرار دے دیا. ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اضافی نوٹ جاری. لکھا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. ضابطۂ فوجداری کے تحت قتل کا ٹرائل براہ راست ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے کچھ نکات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. سابق جسٹس دراب پٹیل, جسٹس محمد حلیم اور جسٹس صفدر شاہ نے جرأت مندانہ اختلاف کیا. اس وقت کی غیر معمولی سیاسی فضا میں دباؤ نے انصاف کے عمل کو متاثر کیا. میری رائے میں ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا. ادھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے گھوٹ کی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں. تسلی سے انسان خراب ہو جاتا ہے. بار ایسوسی ایشنز کے تحفظات جلد دور کیے جائیں. ضلع گھوٹ کی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے. ملک کی تمام خرابیوں کی صرف ایک وجہ الیکشن چوری ہے. آج آئین اور قانون کی کوئی حقیقت نہیں. سینئر سیاستدان شاہد خاقہ نواسی کا ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں وکلاء سے خطاب. کہا 50% سینیٹرز پیسے دے کر بنے ہیں. مستقبل میں جج بھی پیسے دے کر ہی بنیں گے. تمام سیاسی جماعتیں خرابی میں حصہ دار ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ایک دن واپس ہو جائے گی, لیکن تب تک دیر ہو جائے گی. وکلاء کو آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. عالمی لابسٹ کی کوشش ہے بانی پی ٹی آئی کو پنجرے سے نکالا جائے. بانی پی ٹی آئی کے پنجرے سے نکلنے کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے کہا ایک طرف دھمکیاں دی جاتی ہیں, دوسری طرف منتیں. پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کی ذاتی رائے اس ملک کی پالیسی نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل پر وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. وفاقی حکومت سے شکایت کی ہے. پیپلز پارٹی کی گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی مخالفت. وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں گیس کی قیمت میں مزید 25% اضافہ ناانصافی ہے. گیس پہلے ہی 200% مہنگی ہو چکی. عوام میں مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں.
वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। बिजली और गैस के महंगे बिलों ने गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सिंध हुकूमत कभी ऐसे यकतरफा और जालिम फैसले की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पारा चिनार जाने का ऐलान कर दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, पारा चिनार के मसले के हल के लिए फरीकैन के साथ बैठूंगा। पारा चिनार का मसला इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हम सबको मिलकर पारा चिनार के मसले को अपना मसला समझना है। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और अमरीकी सफीर का बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने की हिदायत। कहा, कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरीम नवाज का सड़कों पर पानी खड़ा होने से नवाजियों और शहरियों को दुश्वारी की शिकायत पर इजहारी बरहमी। किसी शहर में टूटी हुई सड़कें नजर न आए, पेचवर्क से गड्ढे पर किए जाएं। वज़ीर आला का मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। किरदार और शख्सियत की तामीर पर तवज्जो के बगैर तालीम नामुकम्मल है। कौम की खिदमत के लिए मुस्तकबिल के लीडर तैयार करने में पिटारो सर फहरिस्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, कैडेट कॉलेज पिटारो एक मुनफरिद और बेहतरीन दरसगाह है। बेहतरीन नताइज सिर्फ लगन, मेहनत और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास के जरिए ही मुमकिन है। हैदराबाद फेडरल बोर्ड और कैम्ब्रिज सिस्टम के जरिए हासिल नताइज काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का इजलास। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी ने बिडिंग के जरिए अहम संग मील अबूर कर लिया। अहम पेशरफ कंपनी को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अली अमीन गंडापुर की सूबे में पन बिजली के जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। कहा, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। मुल्क में तेल और गैस की पैदावार में खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा किरदार है। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात की तारीख तब्दील। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स 13 जनवरी 2025 को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। सूबे भर में 20 दिसंबर को स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे।